الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مقتدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پس پردہ بیٹھی محترم مائیں بہنیں بچیاں، بڑی مسرت کی بات ہے کہ مدرسے کے جلسے میں پہلی مرتبہ نعت سرکار دو عالم کا ایسا انوکھا ماحول دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ محترم عالم دین مولانا صبغت اللہ صاحب جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو دراز فرمائے اور خدمات دین کے لیے مزید قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں کسی ایک عنوان کا پابند ہو کر یہاں آیا تھا، ذہن تھا کہ وہی سناؤں گا، لیکن مجھ سے بیشتر دو شعراء کے کلام نے مجبور کیا اور میں لوٹ کر کسی اور طرف چلا ہوں آپ کو سبق سنانے کے لیے، اور اس بات کو 100% پیش نظر رکھ کر کرسی پر بیٹھا ہوں کہ بہت دیر میں آپ کے روبرو نہیں رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پاک کا ماحول بڑا پیارا ہے، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے مقررین کو بیچ میں داخل کیا ہے، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی ستم سے کم نہیں ہے۔ بہر کیف یہ ستم بھی قبول ہے جو سرکار دو عالم کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک۔ تو میں بہت مختصر گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تقریر مقرروں کا کام، وعظ واعظوں کا کام، یہ گنہگار تو سبق سنانے آیا ہے، اس خیال سے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، دعا فرما دے اللہ تعالیٰ صحیح بات کی توفیق سے نواز دے۔ آپ لوگ نعت سن رہے ہیں، جی، نعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خود اس نے کہی جو اس کائنات کا خالق ہے۔ کیا بات ہے، حق جل مجدہ نے اللہ کے محبوب کی نعت کہی اور نعت پاک کہہ کر پھر ساری کائنات سے کہا میرے محبوب اگر بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی نعت کہنا شروع کرو۔ اللہ اللہ، کیا موضوع کا انتخاب۔ پھر نعت پاک کی اقسام ہیں، نعت پاک کی قسمیں ہیں، اور اس کو کہاں تک بیان کیا جائے بس مختصراً سمجھیں کہ نعت پاک کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو رہبر صاحب نے کہی، ایک وہ جو اشفاق صاحب نے کہی، اور مجاہد صاحب تو دیر تک کہیں گے۔ تو نعت پاک کی دو قسمیں، ایک یہ کہ قولی نعت آپ اپنی زبان سے کچھ کہیں، ایک یہ کہ فعلی نعت آپ کا قول بھی مصطفیٰ کا پابند ہو، آپ کا فعل بھی مصطفیٰ کا پابند ہو۔ اللہ قبول فرمائے۔ اگر آپ اقوال کی دنیا میں مصطفیٰ کے پابند ہیں، اقوال کی دنیا میں تعلیم مصطفیٰ کے پابند ہیں، تو آپ نعت کی اقسام میں کسی ایک قسم پر عمل کرنے والے ہیں، اور اگر آپ نعت کی دنیا میں ہر دو پہلوؤں پر گامزن ہیں اور ہر دو پہلوؤں پر عملی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو نعت قولی بھی حاصل ہے، نعت فعلی بھی حاصل ہے، اور آپ مصداق ہیں اس بات کے۔ قرآن اعلان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، کہیے اپنی امت سے، آپ یہ اعلان کیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، اور اتباع کا مدار
قول پر بھی ہے، اتباع کا مدار فعل پر بھی ہے۔ اختیار صرف قول کو نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب تک فعلی زندگی نہ ہو قول کا اعتبار نہیں ہے۔ نہیں بے شک حق ہے، حق ہے۔ اس لیے مدرسہ دارالعلوم حامدیہ کے سالانہ جلسے میں تشریف فرما محترم سامعین، آپ حضرات کے گوش گزار ہے یہ گزارش کہ آپ اپنے آپ کو نعت سرکار کے قولی رنگ میں بھی رنگیے، آپ اپنے آپ کو نعت سرکار کے قولی اقوال سے بھی مزین کیجئے، اور نعت سرکار کے فعلی اور افعال سے بھی مزین کیجئے۔ اگر آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں محمد کا دیوانہ ہوں تو تیرا ظاہر یہ بتائے کہ تو محمد کا دیوانہ ہے۔ اگر تیری زبان یہ کہتی ہے کہ تو محمد کی محبت میں پورے طور پر غرق ہے تو تیرے ظاہر سے یہ چھلکنا چاہیے کہ تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا کوئی مومن مرد عورت اس وقت تک کامل ایمان کی دولت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنی نفسانی خواہشات کو مجھ محمد کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دیں۔ اور تخیل پیش کرتا ہوں بألفاظ دیگر یوں کہیے، جب تک آپ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے قول سے سرشار نہ کر لیں، مصطفیٰ کے افعال سے سرشار نہ کر لیں، آپ کا قول معتبر نہ ہوگا، آپ کے افعال معتبر نہ ہوں گے، اور آپ محمد الرسول اللہ کے سچے امتی قرار نہ پا سکیں گے۔ زندہ باد بے شک۔ لہذا اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو پرکھنے کی، سمجھنے کی، اور اپنے آپ کو کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کیجئے، اور صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کا محاسبہ کیجئے۔ آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے افعال کس کے ہیں؟ قول محمد کا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ فعل کس کا ہے؟ آپ صبح ناشتے پر بیٹھتے ہیں تو سوال یہ کہ قول محمد کا ہے، فعل کس کا ہے؟ آپ بازار میں چلتے ہیں تو قول محمد کا ہے، فعل کس کا ہے؟ آپ کے والد سے جو رابطہ ہے تو اقوال تو محمدی دکھتے ہیں، افعال کس کے ہیں؟ آپ کا رابطہ آپ کی بیوی سے ہے تو قول تو محمد کا ہے، فعل کس کا ہے؟ آپ کا رابطہ آپ کی بیٹی سے ہے تو قول تو محمد کا ہے، فعل کس کا ہے؟ اگر قول و فعل میں تضاد ہے آپ رسول کے سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ اللہ زندہ باد۔ رسول پاک علیہ السلام کا سچا امتی بننے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض عین کے درجے میں ہے، صبح سے لے کے شام تک کی زندگی حضور پاک کی سنتوں سے مزین ہو۔ تو جب اپنے گھر سے نکلے تو ذرا غور تو کر محمد عربی کیسے نکلے تھے، تو جب بازار کی زینت بنتا ہے تو ذرا غور تو کر محمد عربی بازار میں کیسے تھے۔ جب تو اپنے باپ کے ساتھ ہے، اپنی ماں کے ساتھ ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہے، سماج کے افراد کے ساتھ ہے، تو ذرا غور تو کر محمد عربی کی سیرت کیا کہتی ہے۔ اگر تیرا ظاہر کچھ ہے، تیرا باطن کچھ ہے، تیرا قول کچھ ہے، تیرا فعل کچھ ہے، تو پھر اقوال دنیا تک محدود ہیں، مصطفیٰ کی دہلیز پر افعال مصطفیٰ چلتے ہیں، قول مصطفیٰ معتبر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اور اس کی ابتدا یہاں سے کیجئے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اسلام میں پورے داخل کرو۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا ظاہر محمدی ہو، آپ کا قول محمدی ہو، آپ کے افعال کسی اور کی کہتے ہو تو پھر یہ قول معتبر نہیں، یہ افعال معتبر نہیں۔ اللہ کے یہاں سکہ بھی محمدی چلتا ہے، نظام بھی محمدی چلتا ہے، اس لیے کہ جو نظام مصطفیٰ کو دیا گیا وہ عالمی ہے، عالمگیر ہے، آفاقی ہے، اور ساری کائنات انسانی کے لیے ہے۔ محمد کا لایا ہوا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، مسلمانوں کی اس پر اجارہ داری نہیں ہے۔ محمد کا لایا ہوا قرآن جتنا ابو بکر کے
لیے تھا اتنا ابو جہل کے لیے تھا، جتنا عمر کے لیے تھا اتنا عتبہ کے لیے تھا، جتنا عثمان کے لیے تھا اتنا شیبہ کے لیے تھا، جتنا محمد عربی کا لایا ہوا قرآن اصحاب پیمبر کے لیے تھا اتنا ہی محمد کا لایا ہوا قرآن کفار مکہ کے لیے تھا۔ آج کے مسلمان کے لیے محمد عربی کا لایا ہوا قرآن ہے تو یہی قرآن ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی ہے، بدھسٹوں کے لیے بھی ہے، جینیوں اور دلیتوں اور یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے بھی ہے، مجوسیوں کے لیے بھی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب محمد کے اس نظام کے سوا زمین پر کوئی نظام رائج نہیں ہو سکتا، اس نظام کے سوا کسی نظام کو بقا حاصل نہیں ہو سکتی، اس نظام کے سوا کسی نظام کو زندگی نہیں مل سکتی۔ جب اس نظام کی بقا مسلم ہے، اس نظام کی زندگی مسلم ہے تو زندگی کو بقا اس کو ملے گی جو اس نظام کے پابندی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اللہ اللہ۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اسلام میں پورا داخل کیجئے، اور یوٹیوب کے، گوگل کے، انٹرنیٹ کے، فیس بک کے، واٹس اپ کے، ٹویٹر کے، ٹیلی گرام کے، انسٹاگرام کے اور باولی اندھی دنیا کے مسلمان مت بنیے۔ آپ کے سامنے جو نظام پیش کر دیا گیا وہ ایک آفاقی نظام ہے۔ محمد عربی جو کچھ لے کر کے آئے تھے وہ صرف سالوں، چند ایک سال اور چند ایک صدیوں پر محیط نظام نہیں تھا، وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی اتنا مصطفیٰ کا نظام نکھرتا چلا جائے گا۔ دنیا اپنے آپ کو کتنا بڑا محسوس کرے، مصطفیٰ کے نظام کے بغیر امن نہیں پا سکتی ہے۔ قرآن دعوت پیش کر رہا ہے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے سن لینے کے بعد میں اور آپ اشکال کے طور پر، اعتراض کے طور پر یا بات سمجھ میں نہ آنے کے طور پر یہ کہہ سکیں گے، آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام معتبر نہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام نہیں؟ تو یاد رکھیں، جس تخیل کا سفر میں اور آپ کر رہے ہیں حضور کے زمانے میں بھی ایسا تخیل پایا جاتا تھا۔ قرآن پیش کر رہا ہے، کسی نے آ کر کے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں کسی نے آ کر کے کہا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور اگر اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، یہاں سے ایک سمت مل رہی ہے، ایک راہ مل رہی ہے، جس کے قلب کے نہا خانوں میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ بہنوں کی وراثت، بہنوں کی میراث کھانے والا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی بہن بہو بیٹی کو تکنے والا نہیں ہو سکتا، وہ غیبت کا عادی، چغلی کا عادی، زنا کا عادی، سٹے کا عادی، شراب کا عادی، وہ جواری اور عیاری نہیں ہو سکتا، وہ سماج کا بد کردار نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان لے آیا ہے، ایمان اس کے قلوب کے نہا خانوں میں داخل ہو چکا ہے، یقینی طور پر وہ اس کامل اسلام و ایمان کا مصداق ہوگا جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو کامل درجے کا مسلمان بنائیے، اور اس طور پر بنائیے کہ آپ کی زندگی کے شب و روز اسلامی تعلیمات سے مزین ہو، معمور ہو، اور اگر اس کے برخلاف ہیں تو یاد رکھیے، 100% یاد رکھیے، اسلامی تعلیمات کے آپ لفظی حقدار اور قولی حقدار تو ہو سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں رسول پاک کے دربار عالی میں جب حاضری ہوگی تو ڈر لگتا ہے ابن ماجہ شریف کی اس روایت کو پڑھ کر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا وانی فرضتکم علی الحوض واکاثر بکم الامم، آقا نے فرمایا خبردار، پریشان مت پھرنا، میرے امتیوں، قیامت کے میدان میں بڑا مجمع ہوگا،
کائنات انسانی جمع ہوگی، آدم سے لے کے اور کائنات کے اخیر انسان تک دنیا جمع ہوگی. تم پریشان مت پھرنا مجھ محمد پر، تمہاری پریشانی بار گزرتی ہے، میں محمد گوارا نہ کر سکوں گا تم پر کسی قسم کے حالات آئیں. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. قرآن کہتا ہے وہ بے چین ہو جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، ان کی محبت کا جو لالچ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ ایک آن لمحے کے لیے اس کو گوارا نہیں کر سکتے. ان کے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس تعریف کو، اس توصیف کو، اس کردار کو، اس حیثیت کو قرآن نے ذکر کیا. ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ کر قرآن نے واضح کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا وانی فرضتکم علی الحوض، میدان محشر میں تم پریشان مت پھرنا، میں محمد تمہارا نبی. کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد تمہارا نبی قیامت میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. تمہیں کام کرنا سیدھے وہاں چلے آنا. اور سنو وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، دوسری امتوں کے مقابلے تمہاری زیادتی پر مجھ محمد کو فخر ہوگا. اور جہانگیر پوری کے مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو مصطفیٰ کا یہ قول. بھائی آپ اسے تھوڑی دیر کے بات کر لینا، گفتگو پوری ہونے دیں. ہاں ڈسٹرب ہوتا ہے، پلیز اللہ کے واسطے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری زیادتی پر فخر کروں گا. لیکن ایک گزارش محمد عربی کر کے گئے. آقا نے کہا سنو، تابناک مستقبل، تابناک ماضی اور تابناک حال لے کے آنا. تمہارا ماضی کچھ اور ہو، تمہارا حال کچھ اور ہو، تمہارا مستقبل کچھ اور ہو، تمہارے شب کچھ تمہاری شبیں کچھ کہتی ہو، تمہارے روز کچھ کہتے ہو، تمہارا حال کچھ ہو، تمہارا قال کچھ ہو. اگر ایسا کر کے آؤ گے تو سنو فلا تسودوا وجہی، اللہ کے واسطے مجھ محمد کو قیامت میں رسوا مت کر دینا. اللہ. ظاہر ہے کہ یہ صورتحال وہی ہوگی جب صرف قول اختیار کیا جائے گا، فعل چھوڑ دیا جائے گا. بہت بہت مبارکبادی کے مستحق آپ کے وہ محبت بھرے جذبات جن کی بنیادوں پر آپ نے نعت رسول پاک کو سماعت کیا. لیکن میرے بھائی نعت صرف قولی نہیں ہے، نعت فعلی بھی ہے. نعت قولی یہ ہے آپ زبان سے مصطفیٰ کی تعریف کریں، اور نعت فعلی یہ ہے آپ کردار سے مصطفیٰ کی تعریف کریں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس جلسے سے، اس بزم سے یہ عہد لے کر کے اٹھئے کہ آج تک مصطفیٰ کی سیرت آپ کی زبان بیان کرتی تھی، کرتی ہے، اور کل کی صبح سے زبان کے ساتھ کردار بھی مصطفیٰ کی سیرت بیان کریں. انشاءاللہ. اس کے لیے اپنے آپ کو کامل مسلمان بنائیے اور اس حدیث پاک کا مصداق بنیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کامل درجے کا مسلمان وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور اس روایت میں لفظ مسلمون کا ذکر اس لیے کہ عام طور پر آدمی جس سماج میں، جس معاشرے میں ہوتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، ورنہ روایت کا وسیع مفہوم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا. اس روایت میں نبی پاک نے دعوت دی ہے کامل درجے کا مسلمان وہ، کامل مسلمان کی صفت حضور نے بیان کی جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان کو بھی تکلیف نہ دے، وہ ہندو کو بھی تکلیف نہ دے، وہ سکھ کو، بدھسٹ کو، جینی کو، دلت کو، عیسائی کو، یہودی کو، نصرانی کو، مجوسی کو، وہ کائنات کے کسی انسان کو تکلیف نہ دے. اس لیے کہ مجھ محمد کا دین ایسا ہے جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں، جیسے مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میرے دین کو اللہ نے ہدی للعالمین بنایا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو کامل درجے کا مسلمان بنائیے. اور کچھ جملے آپ کو دے کے جا رہا ہوں، کچھ جملے انتہائی قیمتی جملے دل کی دنیا پر نقش کیجئے. عرض کر رہا ہوں اگر آپ باپ ہیں تو اچھے باپ بنیے،
اور پڑھیے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ سے بہتر باپ زمین نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اللہ بے شک۔ اگر آپ باپ ہیں تو پڑھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مصطفیٰ سے بہتر باپ زمین پر آیا ہی نہیں ہے۔ باپ میں جتنی صفات ہو سکتی تھیں، جتنی خوبیاں ہو سکتی تھیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام، اللہ نے جتنے پیغمبروں کو جو کچھ عطا کیا تھا اس سے کہیں زیادہ وافر مقدار میرے اور آپ کے آقا و مولا کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ اس لیے اگر آپ ایک باپ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک باپ کے لیے حضور کی تعلیم یہ ہے، اچھا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کو حسن ادب سکھائے اور ایسی تعلیم سے نوازے جو اس کے کردار کو روشن کر سکے۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک باپ ہیں تو اپنے بچوں کو اچھا بیٹا بنانے کی کوشش کیجئے، چونکہ یہ انحصار و مدار ہے آپ کی تربیت پر، آپ کی تعلیم پر۔ آئیے حضور کی رہ گزر کا سفر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں، حضور کے دیار میں چلتے ہیں۔ ایک میں اور آپ بھی ہیں جو باپ کہلاتے ہیں، بیٹا ہو جائے تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے، اور بیٹی ہو جائے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا وہو کظیم۔ قرآن نے بیٹی پیدا ہونے کے بعد چہروں کا جغرافیہ جن لوگوں کا بگڑتا ہے ان کا منظرنامہ پیش کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹے کے لیے انگلش میڈیم کا انتخاب کر لیا گیا اور بیٹی کو یوں ہی ان پڑھ و گوار چھوڑ دیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹے کی خواہشات کی تکمیل پر تکمیل کی جاتی ہے اور بیٹیاں سسکیاں لے کے آپ کے گھروں میں گزارتی ہیں۔ تو سنیں، محمد سے بہتر باپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کوئی آیا ہی نہیں۔ حضور کا لخت جگر ہے، حضور کا نور نظر ہے، خدیجہ کی بیٹی ہیں، حسنین کی نانی ہیں، فاطمہ کی اماں ہیں، حسنین کی اماں ہیں، اور سیدنا علی کی بیوی ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کا لخت جگر ہے۔ اللہ کے حبیب کو سفر درپیش ہے، آپ کو کسی محاذ پر جانا ہے یا کسی غزوے کے سفر پر تشریف لے جانا ہے تو آپ نے ملاقات کی ابو بکر سے، آپ نے ملاقات کی عمر سے، آپ نے ملاقات کی عثمان سے، آپ نے ملاقات کی علی سے، اور یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ اصحاب احد ہیں، یہ اصحاب حنین ہیں، اور یہ صحابہ کا مجمع ہے۔ حضور کے سفر کا اعلان ہو چکا ہے، مصطفیٰ کو سفر درپیش ہے، صحابہ یک بعد دیگرے آ کے ملاقات کرتے ہیں۔ اب سفر کے بعد باہر کے لوگوں، اب سفر پہ چلنے کی تیاری اور باہر کے سب لوگوں سے ملاقات ہے۔ تو اب عائشہ سے ہو چکی، اب سودا سے ہو چکی، اب جویریہ سے ہو چکی، اب زینب سے ہو چکی، ازواج مطہرات سے ملاقات ہو گئی، اور اب سرزمین مدینہ پر کوئی نہیں بچا جس سے محمد عربی ملاقات کریں۔ لیکن یوں اپنے گھر سے نکلے، ابھی کچھ دور ہی چلے تھے، برابر میں حضور کی بیٹی موجود ہیں، سیدہ فاطمہ کا مکان ہے، سواری کو موقوف، آپ نے سواری کو روکا، قافلے کو ٹھہرا دیا اور فاطمہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹی میں محمد تیرا باپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہا ہوں، اب سب سے مل چکا ہوں، تیری چوکھٹ پر تیرے دروازے پر اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بیٹی میں تیرا باپ اتنے دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، مجھے پا کر کہیں تیرے دل میں کوئی، مجھے نہ پا کر کہیں تیرے دل میں کسی قسم کا ملال پیدا نہ ہو اور تجھے تکلیف ہو، اس لیے بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور پاک ہیں جو بیٹی کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ ایک میں اور آپ بھی ہیں جو بیٹیوں کو ایسی گالیوں سے نوازتے ہیں ایسا لگتا ہے کسی انسٹیٹیوٹ کے تربیت یافتہ ہے۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر، برتر، بالاتر، اعلیٰ، ارفع اور کامل درجے کے باپ کا کردار دیکھیں۔ سیدہ فاطمہ کا مکان ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، نبوت چل کے آ رہی ہے، حضرت فاطمہ تنور پہ روٹی بنا رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا کیا کر رہی ہو بیٹی؟ کہا بابا جان روٹی بناتی ہوں۔ کیا میں محمد بھی تمہارا ہاتھ بٹا دوں؟ اللہ اللہ، یہ معاشرت دنیا بھول گئی، تسبیح سب کو یاد رہی، ٹوپی سب کو یاد رہی، جبہ قبہ سب کو یاد رہا، دستار
کردار سب کو یاد رہی، محمد کا وہ کردار کسی کو یاد نہ رہا جس سے بیٹی اور باپ کے درمیان میں وہ باہم ربط محبت پیدا ہوتا جس کی بنیاد پر بیٹیاں ماں باپ پر جانثار کرتی تھی۔ اللہ اللہ زندہ حضور باد۔ تشریف لائے، فرمایا بیٹی میں محمد تمہارا ہاتھ بٹاؤں؟ کہا ابا جان جیسے آپ چاہیں۔ فرمایا پھر ایک آٹے کا ٹکڑا ذرا دو تو حضرت فاطمہ نے آٹا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور نے رحمت والے ہاتھوں سے آٹا لیا، اس کا پیڑا بنایا اور پیڑا بنا کے فاطمہ کے حوالے کیا اور کہا فاطمہ ذرا اس کو بیلو تو صحیح۔ انہوں نے بیلا اور بیل کے روٹی بنائی اور بنا کے تنور میں لگائی۔ حضور اس جگہ سے اٹھے اور اندر جا کے بیٹھے، سیدہ فاطمہ بیٹھی ہیں، ایک روٹی پک گئی، دو پک گئی، جتنی ان کو درکار تھی وہ سب کی سب پکی۔ ایک روٹی پکنے کا نام نہیں لیتی، زبان رسالت کھلتی ہے، زبان رحمت کھلتی ہے، مصطفیٰ کے لبوں کے دریچے کھلتے ہیں، حضور گویا ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میں محمد تمہارا بابا انتظار کرتا ہوں، ذرا آؤ تو صحیح۔ کہا ابا جان یہ ایک روٹی ہے، پکنے کا نام نہیں لیتی۔ کہا بیٹی اس آٹے کو آگ نہیں جلائے گی، تیرے باپ محمد کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ سے حضور نے کہا اور تخیل پیش کرتا ہوں سنیں، حضور نے فرمایا اس روٹی کو آگ جلا نہیں سکتی، تیرے باپ محمد کے ہاتھ لگے ہیں۔ جس مسلمان کی زندگی محمد کے کردار سے مزین ہو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میرے بھائی واہ واہ واہ۔ اور میں دل کی گہرائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا من نہیں چاہ رہا ہے کہ میں آپ کا وقت لوں، شعراء موجود ہیں، میں خود نعت کا دل دادا ہوں، نعت سرکار پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا۔ اور آپ کو درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، آپ لوگ نعت سن رہے تھے تو یقین مانیے نعت سننا اسے نہیں کہتے، نعت پاک کا سننا اور پڑھنا وہ پڑھنے والا ہر شعر میں مصطفیٰ کی سیرت سے مالا مال ہو اور سننے والا ہر پل عشق رسول کی معراج کا سفر طے کرے۔ یہ کیا ہوا کہ نعت سرکار بھی سنی، چہرہ بھی حضور کے اغیار کے جیسا اور کردار بھی حضور کے اغیار کے جیسا۔ اور نعت پاک سننا عبادت ہے، بے شک۔ نعت پاک پڑھنا عبادت، نعت پاک لکھنا عبادت، نعت پاک سننا عبادت۔ اور مزید سنیں، نعت پر انعام لینا سنت، نعت پر انعام دینا سنت۔ اللہ زندہ باد۔ نعت پر انعام لینا صحابہ کی سنت ہے، نعت پر انعام دینا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے جب نعت پاک کہیں سنا کرو تو اس سنت کے زندہ کرنے میں چوک نہ کیا کرو۔ اور اس لیے نہیں کہ شعراء کو پیسے سے نوازے، نہیں، مصطفیٰ کی شان میں پڑھے گئے کلام کا تم تو کیا ساری کائنات بدلہ نہیں دے سکتی، اس کا بدلہ خالق کائنات دے گا۔ تم تو سنت زندہ کر لو، عبداللہ ابن عمر کی طرح وہ ایک راہ سے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے غلام حضرت نافع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، عبداللہ ابن عمر آگے بیٹھے ہیں، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوں، سواری تیزی سے چلی جاتی ہے، انہوں نے سواری کو لگام کسی، سواری رکی اور عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے اترے اور ایک پیڑ کی اوٹ میں سائے میں جا کے اس طرح سے بیٹھے جیسے آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ انہوں نے قضائے حاجت سے فراغت نہیں کی، ایسے خالی بیٹھے، اٹھے، آئے، چلے۔ نافع نے کہا شیخ جب آپ کو استنجا کرنا نہیں تھا تو بیٹھے کیوں تھے، رکے کیوں تھے، رفتار کو مدھم کیوں کیا، سواری کو لگام کیوں کسا؟ کروڑوں سلام ہو عبداللہ ابن عمر کی عظمت پر۔ انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ اپنے آقا کملی والے کے ساتھ ادھر سے گزرا تھا، انہوں نے یہاں قضائے حاجت سے فراغت کی تھی، مجھے عبداللہ کو یہ گوارا نہ ہوا یہاں سے گزروں اور مصطفیٰ کی اس ادا کو زندہ نہ کروں۔ زندہ باد زندہ کچھ باد۔ کرنا ہی ہے تو یہ اللہ کیجیے، اللہ۔ کچھ کرنا ہی ہے نا۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا بالکل بھی کہ آپ کو عشق رسول نہیں ہے، یہ عشق رسول ہی کی دلیل ہے۔ آپ سردی کے اس موسم میں ایسی جمی کہیے گاڑے ہوئے پلر اور ستون کی طرح بیٹھے ہیں، عشق رسول آپ کے قلوب کے نہا خانوں میں بھرا پڑا ہے، اس میں ذرا سی چنگاری لگا کر اسے سیرت مصطفیٰ سے مزین کر کے آگے بڑھ جائیے اور پھر دیکھیے میدان محشر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے علماء میں ایک عالم ہیں
اب شعراء کی دنیا ہے اور مجاہد صاحب تشریف فرما ہے، ان کی نظامت میں پڑھ کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، تو میں بھی دو شعر پیش کیے دے رہا ہوں، اور وہ یوں کہ آپ صرف قول پر نہ رہ کر افعال پر آئیے. عشق مصطفیٰ جو آپ کے سینے میں ہے اس کو چنگاری دیجئے، اپنی آنکھوں کو ذرا نم کیجئے اور پھر اس پر بشارت سنیے. شاعر نے کہا رحمت بارگاہ رسالت بھول جانے کے قابل نہیں ہے، رحمت بارگاہ رسالت بھول جانے کے قابل نہیں ہے، کیسے کیسے عنایت ہوئی ہے یہ بتانے کے قابل نہیں ہے. اور یہ شعر آپ کے عشق اور آپ کی محبت کے حوالے آپ ہی کے گوش گزار کر رہا ہوں. فرد عصیاں میں لکھے ہوئے تھے، فرد عصیاں میں لکھے ہوئے تھے، چند آنسو بھی یاد نبی کے، حکم وارد ہوا روز محشر یہ جلانے کے قابل نہیں. زندہ باد زندہ باد. اس لیے میرے بھائی خدا را لوٹ آئیے اور کامل مسلمان بنیے. اللہ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر اچھا نہیں لگتا. اگر آپ ایک باپ ہیں تو اچھے باپ بنیے، آپ اگر ایک ماں ہیں تو اچھی ماں بنیے. آپ پڑھیے سیدہ خدیجہ کو، آپ پڑھیے سیدہ عائشہ کو، آپ پڑھیے سیدہ فاطمہ کو، آپ پڑھیے اور آپ خوب پڑھیے سیدہ جویریہ کو. بس ایگزامپل کے طور پر یہ اتنی سی بات پیش کرتا ہوں. مصطفیٰ کی بیٹی کو پڑھیے اور اچھی ماں بن جائیے. مصطفیٰ کی بیٹی کا حال تو دیکھیں، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ آئی ہیں اور ادھر انہوں نے نیت باندھی اور باندھ کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. ادھر اتنی طویل رکعتیں ہو گئیں کہ مؤذن قریب تھا کہ پکار بیٹھے. ساری رات بنت محمد قرآن پڑھتی رہی، تہجد میں کھڑی ہیں. ادھر مؤذن نے پکارا، صبح صادق ہوئی تو شکوہ کیا، مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئیں، فاطمہ کی 2 رکعتیں مکمل نہ ہو سکی. یہ تو بنت محمد ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی؟ ہاں ضرورت تو سب کو ہے. مصطفیٰ اللہ کی عدالت میں مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ مصطفیٰ کی اطاعت کا سکہ چلتا ہے. صرف محبت یعنی صرف قول قبول نہیں، قول کے ساتھ فعل بھی قبول ہونا، فعل بھی درکار ہے. اگر قولی زندگی ہے تو نعت کی ایک قسم پر عمل ہے اور ایک چھوڑنے والے ہیں. آگے بڑھ لیجئے. اگر آپ ایک شوہر ہیں تو اچھے شوہر بن جائیے. مصطفیٰ سے بہتر شوہر زمین نے نہیں دیکھا ہے. آپ ایک بیوی ہیں تو اچھی بیوی بنیے اور اس کے لیے ایگزامپل پیش کرتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کی بیوی ہیں، ہم سب کی اماں ہیں، کائنات کی ماں ہیں. اما عائشہ پانی پی رہی ہیں، پیالہ ہاتھ میں ہے، آدھا پانی پینا چاہتی تھی. حضور نے فرمایا عائشہ ٹھہرو. کیا بات ہوئی یا رسول اللہ؟ ذرا تھوڑا سا پانی بچا دینا. کیا مطلب؟ کیا اب عائشہ کے جھوٹے میں حضور کے لیے برکت چھپی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. برکت تو ساری کی ساری محمد کے جھوٹے میں ہے. عائشہ کا مقام کچھ نہیں محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں مقام نہیں سمجھانا، یہاں معاشرت سمجھانی ہے، یہاں بگڑتے گھروں کو بچانا ہے، یہاں بیٹیوں کی زندگی بچانی ہے. ان کے سامنے صرف اپنی عائشہ نہیں ہے، ان کے سامنے ساری کائنات کی عائشہ ہے. غریب باپ کی بیٹی بھی عائشہ ہے، مالدار باپ کی بیٹی بھی عائشہ ہے. آپ نے فرمایا عائشہ پانی ذرا بچا دینا. کیوں یا رسول اللہ؟ میں محمد پیوں گا. آپ پیئیں گے میرا جھوٹا؟ ہاں ہاں میں پیوں گا. تو بات تو ختم ہو گئی تھی، اب مزید کسی کلام کی گنجائش نہیں تھی. پیالہ پانی کا بچا کر سیدہ عائشہ نے حضور کے دستے اقدس پر دیا. ادھر حضور نے لیا اور پھر بلایا، ذرا ادھر آؤ، یہ بتاؤ پیالے سے منہ کس طرف لگایا تھا، کس سرے سے پیا تھا؟ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی کیا ضرورت ہے، کلام پہلے مکمل ہو چکا ہے، اب مزید کسی گفتگو کی گنجائش نہیں. لیکن معاشرت سسکیاں نہ لے، دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی جہنم نہ بنے. شوہر کیسے بیوی کے ساتھ رہے، بیوی کو کتنا پیار دے، وہ جوتے کی نوک پر نہ رکھے، وہ سینے سے لگائے. شریک حیات بنایا گیا ہے، لائف پارٹنر بنایا گیا ہے. حضور نے فرمایا ذرا بتا
بتاؤ تو صحیح किस सिरे पर लबों को लगाया था। करोड़ों सलाम मेरी आपकी माँ सैयदा आयशा की अजमत को। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ लगाया था, जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, खुदा ने देखा, पूरी कायनात ने देखा। हुजूर ने अपनी रहमत वाले लबों को उसी जगह लगा कर पानी नोश किया और सारी दुनिया को बताया बीवियों के साथ इस तरह से रहते हैं। मौका नहीं है तफसील में जाने का। बाप हैं तो अच्छे बाप बनिए, बेटे हैं तो अच्छे बेटे बनिए। माँ बाप को इज्जत, अजमत, एहतराम, कदर मंजिलत की निगाह से देखिए। मोबाइल चलाते हैं बड़ा झुककर वो व्हाट्सएप पर टाइपिंग चल रही है, फेसबुक पर टाइपिंग चल। जितना झुककर मोबाइल के रिश्ते को निभाते हो, इतना झुककर हकीकी रिश्तों को निभाया होता तो घरों में फसाद जन्म ही न लेता। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई खुदारा समाज सिस्कियां ले रहा है। बेटा अच्छा बाप बनिए, अच्छे बेटे बनिए, अच्छे शौहर बनिए और इसी के साथ साथ अच्छे भाई बनिए। माएँ बहनें सुन रही हैं, अच्छी बीवी बनिए, अच्छी माँ बनिए, अच्छी बहन बनिए और इसी के साथ साथ ये एक अच्छी बेटी बनिए। बेटियों को एक पैगाम है मेरा और वो ये है खुसूसियत के साथ, और उसकी वजह ये नहीं है कि बेटियों को मुखातब करके उनके अयूब मकसूद है, नहीं। बेटियां अनमोल होती हैं, बेटियां अल्लाह का तोहफा होती हैं, बेटियां मुस्तफ़ा की रहमत का हिस्सा हैं। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ बेटियों, तुम अपने ज़हनो दिमाग की सफाई करो, तुम अपने कल्ब व जिगर को पाक रखो। अल्लाह की कसम जब जब तुम अच्छी थी तब तब समाज अच्छा था, जब जब तुम बेहतर थी तब तब समाज बेहतर था। अच्छे बेटे तुमने दिए हैं, अच्छे शौहर तुमने दिए, अच्छे बाप तुमने दिए, अच्छे भाई तुमने दिए। जब जब तुम बदलोगी समाज बदलेगा, तुम न बदलोगी समाज के बदलने का तसव्वुर भी मुहाल है, गलत होगा। इसलिए बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ अर्ज है माओ बहनों बच्चियों की खिदमत में, खुदारा अपने आप को संभाल लीजिए। और पैगाम के तौर पर आखिर में उसी पहले जुमले का सहारा लेते हुए नाते पाक की दो किस्में, एक कौली है, एक फ़ैली है। आप नात की कौली किस्म पर भी अमल कीजिए, नात की फ़ैली किस्म पर भी अमल कीजिए। ज़बान से मुस्तफ़ा की नात गुनगुनाइए, किरदार से मुस्तफ़ा का किरदार पेश कीजिए। और आखिरी बात, फिर मैं रुखसत ले रहा हूँ माओ बहनों की खिदमत में। मैंने एक जुमला अर्ज किया, उसी को बुनियाद बना रहा हूँ। जब जब तुम बदली थी समाज बदला था। इसी शहर दिल्ली में जहाँ आप तशरीफ़ फरमा है, एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह। उनके हालात में लिखा है, शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, उनके हालात में लिखा है कि एक दौर उन पर ऐसा आया जो उनको देखता वो पुकार उठता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया तो किसी ने उनको अदालत में पेश किया और उधर जज की कुर्सी पर जजमेंट देने के लिए हाकिम वक्त और काजी वक्त की कुर्सी पर बहैसियत फैसल बैठा एक शख्स जब बाबा फरीदुद्दीन को देखता है तो वो भी अपनी ज़बान से पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो बड़ी खुशी है बाबा फरीदुद्दीन को। और जाहिर बात है एक बेटा जब कोई बड़ा काम कर जाए तो माँ के बेटे के लिए फ़ख्र की, गर्व की बात होती है। चुनांचे हुआ यूं कि वो अदालत से घर लौट रहे हैं और उनकी बूढ़ी माँ उनका इंतज़ार कर रही है। और इस वाक़ये को समाअत करते हुए ये जुमला जहन में रखें, जिस ज़माने में माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ इस किरदार की हामिल थी, उस ज़माने में बेटों का क्या हाल था। तो बाबा घर लौटे तो माँ ने कहा, आ गए बेटा फरीद? जी अम्मी आ गया। कहा बेटा क्या बात है, बहुत खुश मालूम होते हो। जाहिर है ना, बेटे के चेहरे पर आए गमों के आसार और बेटे के चेहरे पर छलकते खुशी के आसार माँ महसूस कर लेती है। तो माँ ने कहा बेटे फरीद बड़े खुश मालूम होते हो। कहा अम्मा बात है ही खुशी की, तेरा फरीद आज फर्दे फरीद हो गया है, वो ऐसा बना है जो उसे देखता है वो मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाता है। कहा अच्छा। तो माँ ने नशा उतारा, नशा चढ़ा था ना,
ماں نے کہا تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اور وہ پورا جو ایک خاکہ ذہن بنا تھا وہ پورا ڈھیلا ہو گیا, جو نشہ چڑھا ہوا تھا. کہا اماں جان, اب پورے طور پر سراپا عجز و نیاز ہو کر ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اماں جان پھر کس کا کمال ہے؟ فرمایا بیٹے فرید اس میں تیری بوڑھی ماں کا کمال ہے. کہا اماں وہ کیسے؟ فرمایا لخت جگر اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن, جب تو میری کوکھ میں تھا, پیدا نہیں ہوا تھا, میرے پیٹ میں تھا, اس وحدہ لا شریک کو گواہ بنا کے قسم کھا کے کہتی ہوں کوئی بڑا تو کیا چھوٹا گناہ بھی میں نے کبھی نہیں کیا. اللہ اللہ. اور پھر فرمایا لخت جگر جس دن سے تو پیدا ہوا اور وہ دودھ پینے کی جو مدت تھی حولین کاملین, لخت جگر میں قسم کھا کے یہ بات کہتی ہوں, اس اللہ کو گواہ بناتی ہوں, میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اور آخری بات فرمائی لخت جگر ذرا سن, جس دن سے تو پیدا ہوا اس دن سے لے کے آج تک, اس دن سے لے کے آج تک روز تہجد میں اٹھتی ہوں, آخری پہر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہتی ہوں مولا میرے فرید کو ایسا بنا دے کہ دعوت اسلام کی ضرورت پیش نہ آئے, لوگ میرے دیوانے کا, میرے بیٹے کا چہرہ دیکھیں اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں. زندہ باد زندہ باد. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. کامل مسلمان بنیے, کسی کو تکلیف نہ دیجیے. آپ کے پڑوس میں کون ہے؟ ہندو بھائی بستا ہے, سکھ بھائی بستا ہے, عیسائی بستا ہے, یہودی بستا ہے, جینی بستا ہے, دلت بستا ہے, نہیں معلوم کون بستا ہے, میری تیری نگاہ دیکھے مصطفیٰ کا امتی بستا ہے, اللہ کا بندہ بستا ہے. ہر ایک کے ساتھ محبت کا پیغام, ہر ایک کو محبت تقسیم کیجئے, نفرتوں کی دیواروں کو گرا دیجئے. اسی ملک ہندوستان میں ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں, مغرب کی نماز ہو رہی ہے, امام نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ, نماز کی تکمیل ہوئی, مصلیان باہر نکل رہے ہیں, ابھی مسجد سے مقتدی باہر نکلا, اس کی نگاہ پڑتی ہے ایک بوڑھی ماں کھڑی ہے جس کا تعلق مسلمان اسلام دھرم سے نہیں ہے, وہ ہندو دھرم کی عورت ہے, اور وہ اپنی گود میں ایک بچہ لیے کھڑی ہے, بوڑھی مائی ہے, اس کی نگاہ ہے, اور وہ نمازی کو تکتی ہے, نمازی اس کو تکتا ہے, اور جیسے ہی نمازی آگے بڑھتا ہے وہ اپنا بچہ پیش کرتی ہے ہندو مائی آئی چوکھٹ پہ رب کی ہے, اسے یقین ہے اس بات کا اللہ کی عبادت کر کے نکلنے والے کی زبان میں, اس کی پھونک میں, اس کے منتر میں, اس کے کلام میں وہ تاثیر ہے. میرے بچے پہ پھونک دے گا, میرا بیمار بچہ صحت یاب ہو جائے گا. میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ میرے ملک کی یہ تہذیب پھر لوٹا دیجئے, اللہ میرے ملک کو اسی سلامتی کا گہوارہ بنا دیجئے, نفرتوں کی دیواروں کا خاتمہ کر دیجئے. اللہ میرے ملک کو پھر وہی ایک کھلتا مسکراتا چمن بنا دیجئے. اللہ میرے ملک کو ایسا بنا دیجئے کہ گنگا جمنی تہذیب میں جب متحد ہو کر ہندو مسلم یکجا بیٹھ جائیں تو فرق محسوس نہ ہو, بس یوں لگے انسانیت بیٹھی ہے, نہیں معلوم کس دھرم کے لوگ بیٹھے. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حقیقت میں مبنی جملہ بھائی, واہ واہ واہ. اس لیے میرے بھائی سبحان اللہ. لوٹ آئیے, لوٹ آئیے, لوٹ آئیے, بہت بہت زیادہ لوٹ آئیے. دیکھیے بھائی, ہمارے برادران وطن نے یہ نظرانہ. جزاک اللہ. میں آپ کے ہدیے کو قبول کرتا ہوں, آپ کے گفٹ کو, اور اپنے سر کیا پر بات رکھتا ہے ہوں. بھائی, آپ کی واہ. محبت کو سلام. آپ نے یقین مانیے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کا یہ پیغام کبھی تھا ہی نہیں. کیسے بھلا دیں ان نقوش کو جن نقوش نے ایسے اثرات چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا کو محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمینی کا سبق یاد دلاتے رہے. اللہ اللہ. کیسے مان لیں ہم یہ بات. ایک دیہاتی آتا ہے, عجیب بات ہے, ان کے 500 روپے نے میرا حوصلہ بڑھا دیا, اور یہ اس لیے, یہ آپ ہی کو سنا رہا ہوں سر, یہ میں خود کو نہیں, ان کو نہیں, یہ مسلمان ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. آپ میرے برادران وطن ہیں, آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. میں نہیں دیکھتا آپ کون ہیں, میں دیکھتا ہوں آپ آدم کے بیٹے ہیں, میں دیکھتا ہوں آپ حوا کے بیٹے ہیں, میں دیکھتا ہوں آپ سبحان اللہ, سبحان اللہ, محمد عربی کے امتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں
محمد ہمارے ہی صرف نہیں ہیں، محمد آپ کے بھی ہیں صلی اللہ علیہ کیا وسلم۔ بات ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے، دیہاتی آدمی ہے، حضور پاک کی خدمت میں آتا ہے، دیہاتی آدمی ہے، اور مسجد نبوی میں حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ ذرا توجہ رکھ لیجئے، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور وہ دیہاتی آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ دیہاتی مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑا ہو کے استنجا کرنے لگتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، معاشرت کا، اسلام کا، انسانیت کا، تاریخ کا وہ سنہرا چیپٹر ہے۔ دنیا نے یہ تصویر جو امت انسانیت کے سامنے پیش کی ہے کہ مصطفیٰ کے ماننے والے فسادی ہیں۔ اللہ کی قسم، مصطفیٰ کا جو دین ہے اس میں اگر ایک رنڈی کتے کو پانی پلا دے اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے پوری انسانیت کا قتل سمجھا جاتا ہے۔ کسی انسان کو جیون دے دیا جائے پوری انسانیت کو جیوت سمجھا جاتا ہے۔ میں کیسے مان لوں مصطفیٰ کا متی اور اس کا دیوانہ فسادی ہو سکتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے بہرحال روایت بدل رہی ہے، یہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ذرا سا سن لیجئے۔ یہ میں سمجھ رہا ہوں تقریر بھی جو ہے وہ شاعری لب و لہجے کا مالک ہو گئی مجاہد صاحب کی برکت سے۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا، اس دیہاتی نے استنجا کرنا شروع کیا، صحابہ دوڑے، اس لیے کہ مسجد ہے، مسجد ہو کہ مندر۔ ذرا شمار کیجئے آپ اپنی انگلی پر، آپ شمار کیجئے، مسجد ہو کہ مندر، گردوارہ ہو کہ گرجا گھر، یہ عبادت خانے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی عبادت خانے کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلم شخص ہے، مسجد میں آیا ہے، اس کو گندا کر رہا ہے، استنجا کر رہا ہے، گندگی پھیلا رہا ہے، اسے نہیں معلوم یہ پاک پوتر جگہ ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلاتے۔ ابھی وہ اس مرحلے سے گزر رہا ہے کہ اس نے تھوڑی سی اپنی حاجت سے فراغت کی ہے اور تھوڑی سی حاجت باقی ہے۔ صحابہ دوڑے ہیں، اس کو روکنا چاہتے تھے، قبل اس کے کہ صحابہ اس کو روک کر تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا کرتے۔ میرے مصطفیٰ نے روک لگائی، ٹھہرو ٹھہرو، اللہ کا گھر ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مجھ محمد کی مسجد ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مجھ محمد کا گھر ہے، اس سے انکار نہیں ہے، میں محمد نبی اعظم ہوں، اس سے انکار نہیں ہے، اسلام کا تقدس ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مسجد کا تقدس ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے، صحن حرم میں کعبۃ اللہ کی سرزمین پر حضور کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، او اللہ کے کعبے، تو بہت محترم ہے، بہت معظم ہے، بہت زیادہ لائق عظمت ہے، تجھ سے زیادہ لائق عظمت ایک مسلمان کی عظمت ہے، ایک انسان کی عظمت حضور پاک سکھا رہے ہیں اس واقعے میں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، صحابہ ٹھہرے، اس نے استنجا کیا، حضور نے اس کو قریب بلایا، اور اتنا قریب بلایا اس کے گھٹنے میرے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے مل گئے۔ حضور نے فرمایا بابو، یہ میرا آپ کا جملہ، اس سے زیادہ پیار کہاں لائیں گے؟ ہمارے یہاں یہ جملہ محبت نہیں، شیریں نہیں، شکر نہیں، شوگر کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ بابو سنو، یہ مسجد ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلاتے۔ اس نے مصطفیٰ کے اخلاق دیکھے، پیار بھرا لب و لہجہ دیکھا، وہ اپنے وطن گیا، اپنی قوم سے کہا، اللہ کی قسم میں نے ان سے زیادہ با اخلاق و با کردار، ان سے زیادہ نرم مزاج، سلیم الطبع، حلیم المزاج کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر امن چاہتے ہو تو آؤ محمد کے قدموں میں چلو۔ اپنی قوم کو لایا، سب کے سب آئے اور حضور کے دست حق پرست پر پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں کیسے مان لوں میرے مصطفیٰ کا دین اور اس کے پیروکار باغی ہو سکتے ہیں؟ مختصراً عرض ہے، آپ مسلمان ہیں، اسلام پیش کیجئے، آپ مسلمان ہیں، قرآن پیش کیجئے، آپ ایمان والے ہیں، ایمان پیش کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو صورت اسلام سے حقیقت اسلام کی طرف لوٹو۔ خالی قول نہیں چلے گا، فعل ضروری ہے، اقوال صرف معتبر نہیں، افعال ضروری ہیں، صرف زبان نہیں،
کردار بھی چاہیے. اس لیے اچھے مسلمان بنیے, ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ کیجیے, ہندوؤں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, بدھسٹوں کے ساتھ, جینیوں اور دلیتوں اور یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ. اور میں محتمم صاحب مولانا صبغت اللہ صاحب کو مبارکباد دوں گا, انہوں نے ہمارے برادران وطن کو اپنے مدرسے کے جلسے میں بلایا. آپ کی محبت اور عظمت کو سلام, اور آپ کی آمد کو ہزاروں مرتبہ سلام. آپ تشریف لائے, یوں ہی آئیے, ہم سے مل کر بیٹھیے, پھر دیکھیے ایک نیا چمن تیار ہوگا. اللہ تعالیٰ میں اور مجھے اور آپ کو کامل صورت اسلام اور کامل حقیقت اسلام, کامل قول مصطفیٰ اور کامل افعال مصطفیٰ, کامل نعت فعلی اور نعت قولی سے مزین فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب